السلام علیکم، میری نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایلون رابرٹ کارنیلیس کے بارے میں۔ ایلون رابرٹ کارنیلیس 8 مئی 1903 کو آگرہ برطانوی ہندوستانی سلطنت کے متحدہ صوبوں میں ایک عیسائی اینگلو انڈین اردو بولنے والے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ اینگلو انڈین نسب کے ایک اچھی طرح سے قائم خاندان سے آئے تھے، جن کی زچگی کی طرف لوسو انڈین جڑیں تھیں اور ان کے والدین پروفیسر ہندوستان کے رومن کیتھولک اینگلو انڈین اقلیتی برادری کی چند قابل ذکر شخصیات میں سے تھے۔ ان کے دادا مائیکل ڈی روزاریو ڈپٹی رینج آفیسر فارسٹ وسطی ہندوستان تھے۔ ان کے والد ہولکر کالج میں ریاضی کے پروفیسر تھے۔ وہ وکیل ابراہیم اسماعیل چندری گڑھ کے قریبی دوست تھے۔ کارنیلیس کو 1920 میں یونیورسٹی کا داخلہ امتحان پاس کرنے کے بعد الہ آباد یونیورسٹی میں داخلہ دیا گیا تھا۔ الہ آباد یونیورسٹی کے لاء اسکول میں داخلہ لینے کے بعد کارنیلیس نے 1924 میں مذہبی قانون کی تاریخ پر ایک جامع مقالہ لکھنے کے ساتھ ریاضی میں BS اور سول لاء میں LLB کی ڈگری حاصل کی۔ کارنیلیس نے یونیورسٹی کے لاء فیکلٹی میں شمولیت اختیار کی، وہاں ایک ریسرچ ایسوسی ایٹ کے طور پر کام کیا اور بیرون ملک مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے حکومتی اسکالرشپ حاصل کی۔ اسی سال کارنیلیس اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سیلون کالج میں داخلہ لیا۔ 1926 میں کارنیلیس نے قانون اور انصاف میں LLB کے ساتھ گریجویشن کیا اور مغربی قانون پر اپنی بنیادی مقالہ پیش کیا۔ ہچکچاہٹ سے ہندوستان واپس آنے کے بعد کارنیلیس نے داخلے کا امتحان دیا اور حکومت پنجاب کے محکمہ قانون میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے انڈین سول سروس میں ایک آفیسر کے طور پر کمیشن حاصل کیا۔ انہوں نے 1926 میں انڈین سول سروس میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے پنجاب میں خدمات انجام دی، جہاں وہ 1943 تک اسسٹنٹ کمشنر اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے عہدوں پر فائز رہے۔ جب انہوں نے حکومت پنجاب کے محکمہ قانون میں بطور قانونی یادگار کے طور پر شمولیت اختیار کی۔ 1946 میں مسٹر کارنیلیس کو لاہور ہائی کورٹ کے بینچ میں ترقی دی گئی۔ کارنیلیس تحریک پاکستان میں نمایاں مسیحی شخصیات میں سے ایک تھے، جنہوں نے محمد علی جناح کے ساتھ قریبی تعاون کیا۔ کارنیلیس تحریک پاکستان کے لیے ایک سرگرم کارکن اور تحریک کے واضح بولنے والوں میں سے ایک تھے، جو تحریک پاکستان کی قیادت کے لیے کام کر رہے تھے۔ معروف مسلم رہنما ابو الکلام آزاد کی قیادت میں تقسیم ہند کی مخالفت کے برعکس کارنیلیس نے محسوس کیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے وطن کا قیام برطانوی حکومت کے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ناروا سلوک کا ایک اہم حل ہے، جبکہ اسی وقت انہوں نے قوم پرستی کے جذبے کو زندہ کیا۔ کارنیلیس نے قرارداد پاکستان کا مسودہ تیار کرنے میں جناح کی مدد کی۔ 1941 میں کانگریس پارٹی کی طرف سے مسلمانوں کی اکثریت غیر مسلم کمیونسٹ کے حقوق اور غیر مسلموں اور مسلمانوں دونوں کے ساتھ ناانصافی کا جواز پیش کرنے والی قانونی شقوں اور مضامین کو شامل کیا۔ ان کی فعالیت میں اضافہ ہوا۔ پنجاب حکومت میں قانونی عہدہ قبول کرنے کے بعد مضبوط اور گہرا ہوا، جہاں وہ نئے بننے والے ملک کا عدالتی نظام قائم کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔
کارنیلیس نئے بنائے گئے ملک پاکستان کے ابتدائی شہریوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے ملک کی شہریت کا انتخاب کرنے کے ساتھ ساتھ لیاقت علی خان کی حکومت میں وفاقی قانون کی حکومت کی ذمہ داری بھی سنبھالی۔ 1950 سے 1951 تک کارنیلیس نے چقندر ناتھ منڈل کی سربراہی میں وزارت قانون میں سیکرٹری قانون اور محنت کے طور پر خدمات انجام دیں۔ 1951 میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل کے بعد کارنیلیس نے حکومتی ذمہ داری چھوڑ دی اور نومبر 1951 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک ایسوسیٹ جج کے طور پر مقرر ہوئے اور 1953 تک باقاعدہ وقفوں کے ساتھ جج کے طور پر کام کرتے رہے جب تک ان کی تصدیق سینئر کے طور پر نہیں ہوئی۔ 1954 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے گورنر جنرل کے اختیارات پر نظر رکھنے کے لیے آئین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تاکہ نظام الدین کی حکومت کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے دوبارہ نہ ہو سکے۔ اس کے جواب میں غلام محمد نے اسمبلی کو برخاست کر دیا، ایک ایسی کارروائی جسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ انہیں جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ پاکستانی تاریخ کے پہلے 20 سالوں میں قانونی طرز فکر پر دو مخالف دھاروں کا غلبہ رہا، سیکولر اور اسلام نواز۔ ان دونوں دھاروں کا ایک پرامن بقائے باہمی وہی ہے جو پہلے 20 سالوں کو اگلے 20 سالوں سے ممتاز کرتا ہے۔ سیکولر کا حامی ریحان بظاہر نو آبادیاتی ماضی سے وراثت میں ملا تھا اور دانشوروں اور تعلیم یافتہ لوگوں میں وسیع تھا۔ کئی وجوہات کی بنا پر جسٹس محمد منیر نے اس کی مظہر کی ہے، جو پنجاب میں احمدی مخالف فسادات کے بارے میں منیر رپورٹ کے مرکزی مصنف تھے۔ اس رپورٹ کو طویل عرصے سے سیکولر اقدار کا شاہکار قرار دیا جاتا تھا۔ اسی لیے اکثر یہ بات حیران کن طور پر دیکھی جاتی ہے کہ اسی جج نے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر ترقی پانے کے بعد اس کے فوراً بعد گورنر جنرل ملک غلام محمد کی طرف سے آئین ساز اسمبلی کی تحلیل کو برقرار رکھا۔ ان کا مشہور ضرورت کا نظریہ، جس نے بعد کے تمام آمروں کو عذر فراہم کیا۔ ایلوین رابرٹ کارنیلیس شریعت کے ایک انتھک محافظ تھے اور انہوں نے پاکستان کے قانونی اداروں میں کچھ اسلامی اقدار کو فروغ دینے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ ان کے قانونی فلسفے کی بنیادوں کا خلاصہ 3 نکات میں کیا جا سکتا ہے۔ الف، قانون کا معاشرے میں اخلاقی کام ہوتا ہے۔ بے، قانون ثقافت کے لحاظ سے حساس ہونا چاہیے۔ اور آخری، اسلام ایک عالمگیر معاشرے کے لیے ایک درست بنیاد ہے۔ انہوں نے اپنی 57 تقریر اور مقالوں میں ان سادہ نظریات پر کیسے استوار کیا اور انہوں نے اپنے فیصلوں کے ذریعے ان کو کس طرح ظاہر کیا، یہی وہ چیز ہے جو انہیں سب سے بڑے قانونی فلسفیوں میں سے ایک بناتی ہے۔ 1954 میں جب چیف جسٹس منیر کی سربراہی میں بینچ نے آئین ساز اسمبلی کو تحلیل کرنے کے گورنر جنرل کے فیصلے کو برقرار رکھا تو کارنیلیس واحد جج تھے جنہوں نے اختلاف کا نوٹ لکھا۔ 4 سال بعد جب اسی عدالت نے مارشل لا حکام کے خلاف 200 کے مقدمے کو برقرار رکھا تو کارنیلیس نے ایک ہم آہنگ فیصلہ لکھا، یعنی انہوں نے اس فیصلے سے اتفاق کیا لیکن الگ سے اپنی وضاحت کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ بنیادی حقوق ناقابل تنسیخ ہیں اور مارشل لا کے ذریعے بھی انہیں معطل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نقطہ نظر باقی لوگوں سے اس قدر مختلف تھا کہ بعد میں اسے نوٹ آف ڈسنٹ کے طور پر دیکھا گیا۔ تاہم کارنیلیس کا ناقابل تنسیخ حقوق کا تصور اس سے قدر مختلف معلوم ہوتا ہے جس طرح سے مسئلے کو عام طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ان کی رائے تھی کہ لوگ خود کو محفوظ محسوس کرنے کے مستحق ہیں کہ قانون ان کے قدروں اور اصولوں کی حفاظت کرے گا۔
اگست 1965 میں سڈنی میں ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں انہوں نے جو مقالہ پڑھا، کرائم اینڈ پنشمنٹ آف کرائم، میں انہوں نے کئی کیسز کا ذکر کیا تاکہ اس بات کی نشاندہی کی جا سکے کہ قانون کس حد تک ہمارے معاشرے میں کام کرنے والے مقامی مضامین کی حمایت کرتا ہے۔ کارنیلیس نے اپنے بین الاقوامی سامعین کو احتیاط کے ساتھ چند الفاظ پیش کیے، اور ان کے الفاظ ان کی نئی قوم کے اخلاق کی عکاسی کرتے ہیں جو معاشرے کو ایک نامیاتی کے طور پر دوبارہ دریافت کرنے کے مخصوص مقصد کے ساتھ وجود میں آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تسلیم کیا جانا چاہیے کہ جرم معاشرے کی حیاتیاتی حقیقت ہے، چاہے وہ قدیم ہو یا جدید۔ انہوں نے کہا یہ سماجی حالت سے بڑھتا ہے اور اس کی ایٹالوجی کی انتہائی محتاط جانچ کے بغیر اسے شامل نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس عمل میں یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اسے پرانے ہونے کے اصولوں اور ٹیکنیکوں کو مسترد نہ کیا جائے۔ قدیم لوگوں نے اپنے زمانے میں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے استعمال کیا۔ کارنیلیس کا لاہور جم خانہ کرکٹ کلب سے گہرا تعلق تھا جو باغ جناح میں کھیلا جاتا تھا۔ وہ تقسیم ہند کے بعد پاکستان کرکٹ کی اہم بانی شخصیت تھے۔ کارنیلیس پاکستان کرکٹ بورڈ کے 3 اصل نائب صدروں میں سے ایک تھے اور اس وقت تک خدمات انجام دیتے رہے جب تک کہ انہوں نے 1953 کے اوائل میں بورڈ سے اپنا تعلق ختم نہیں کیا۔ کرکٹ میں کارنیلیس کا سب سے قابل فخر کارنامہ پاکستان ایگلٹس کا قیام تھا، جو پاکستانی نوجوان کرکٹرز کا ایک غیر رسمی کلب تھا جس نے پہلی مکمل تیاری کے لیے 1952 اور 1953 میں انگلینڈ کے دورے کیے تھے۔ 1954 میں انگلینڈ کا ٹیسٹ دورہ کیا۔ کارنیلیس ریٹائرمنٹ کے بعد مستقل طور پر فلیٹیز ہوٹل لاہور میں مقیم تھے۔ ان کا انتقال 88 سال کی عمر میں 21 دسمبر 1991 کو لاہور میں ہوا اور انہیں شہر کے مسیحی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے کچھ کام قابل ذکر ہیں: پاکستان میں قانون اور عدلیہ، لاہور لا ٹائمز پبلیکیشن 1981، پاکستان میں جمہوریت کی اخلاقی بنیاد، ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن پاکستان 1971۔ اور یہ تھے ایلمر رابرٹ کارنیلیس کی زندگی کے بارے میں کچھ حقائق۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہو سکیں۔ شکریہ۔